اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کہہ دیجئے میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے صرف اللہ کی خاطر مودت رکھو، دنیا کی خاطر نہیں۔ جو دنیا کی خاطر آئے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے، جو اللہ کی خاطر آئے تھے کربلا میں جانے دے دی۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ قربانیاں، یہ مودت قربانی مانگتے۔ میں چلے ایک اور جملہ پیش کر دیتا ہوں، یہ کسی اور استاد کا، یہ کسی اور بزرگ کا جملہ ہے کہ پانی سے مچھلی کو محبت نہیں ہوتی، مودت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، مچھلی کو پانی سے باہر نکالیے تڑپنا شروع کر دے گی۔ کچھ چیزوں کی قدر پتہ نہیں ہوتی۔ ایک فلسفی نے مثال دی ہے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ ایک بہت بڑے فلسفی نے کہا مچھلی سے پوچھو پانی کیا؟ وہ سارے تالاب میں تیر کے واپس آئے گا، پتہ نہیں یہ پانی ہے کیا۔ اس نے کہا بھی بتاتا ہوں۔ اس نے مچھلی کو باہر نکالا، خشکی پہ پھینک دیا، تڑپنے لگی۔ کہا کہاں لے آئے ہو؟ کہا پانی سے باہر، جس میں تو پوری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی وہی پانی تھا۔ جب باہر نکلی تو پتا چلا کیونکہ اتنا ہم عشق آل محمد میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں پتا ہی نہیں چل رہا یہ عشق ہے کیا۔ توجہ فرما رہے تھے عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، کئی مرتبہ انسان کو قدر و منزلت معلوم نہیں ہوتی کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی ہم پہ نعمت ہے، کہ ہم کس نعمت سے سرشار ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ آنکھیں بتا دیتی ہیں چاہنے والا ہے۔ یہ جو پرانے زمانے میں وہ کہتے تھے نا کہ بھی چہرے پڑھ لو، نام لو، یہ میں نے نہیں کہا، صحابہ نے کہا۔ ایک صحابی نے کہا کہ ہم جناب رسالت میں آپ کے زمانے میں علی کے نام سے مومن و منافق کو پہچان لیتے تھے۔ وہ بیچارہ تابعی تھا، انہوں نے کہا عجیب بات کر رہے ہیں آپ، یہ نام سے کیسے پہچان لیتے تھے؟ کہ علی کا نام لیتے تھے چہرے کھل جاتے تھے۔ کہ کھلا چہرہ بتاتا تھا مومن ہے، اور منافق کو بھی ویسے ہی پہچانتے تھے۔ شاید یہ شاعر نے جو 4 مصرے کہے اسی زمانے کے لیے کہیں، میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا۔ شاعر کہتا ہے میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا۔ کیسے؟ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے۔ توجہ، دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے کہ یہ جو معروف بتایا ہے وہ یہی ہستیاں معروف ہیں، اچھائی یہی ہے، اور جو ان کے مقابلے میں آئے وہ منکر ہے۔ جو میرے جملے اگر پہنچ گئے ہوں تو جناب سید الشہداء علیہ السلام فرما رہے ہیں میں معروف کے لیے نکل رہا ہوں، اور پوری زندگی پورے رستے آپ یہ کہ جملہ کہتے رہے میرے ساتھ جو آئے یاد رکھے مردوں میں صرف علی ابن حسین باقی رہے، یعنی شہادت سے جو بچیں گے وہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے، ابھی شہادت نہیں ہوگی، بعد میں ہوگی ان کی۔ علی ابن حسین یعنی مولا سجاد، آپ بار بار نام لیتے تھے امام سجاد کا، علی ابن حسین کہتے تھے۔ تو ایک آدمی نے کہا کیسے ہو سکتا ہے اے حسین، آپ کے ساتھ عباس ہیں، علی اکبر ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر جوانان بنی ہاشم ہیں، آپ کے ساتھ اصحاب انصار ہیں، آپ شہید ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں جاں ہی شہادت کے لیے رہا ہوں، میں حکومت کے لیے جا ہی نہیں رہا، میں شہادت ہی کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا یا حسین اگر آپ جیتیں گے تو آپ کا ساتھ دوں گا، اور اگر آپ مارے گئے علیہ باللہ استغفر اللہ ربی اتوب الیہ تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ عصر تک دیکھتا رہا۔ مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، پھر بھی انتظار کرتا نہیں، ابھی حسین لڑیں گے، جنگ کریں گے۔ مولا نے جنگ کی، اس کے بعد ایک مرتبہ تلوار کو روکا،
اور آواز دی پروردگارا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے. مجھے آج مدینے سے روانگی کے مصائب کو پیش کرنا ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے. اب جو 10 منٹ 15 منٹ آپ کو زحمت دوں گا اس میں کوئی رونے میں بخل نہ کرے. عزیزان گرامی، 22 رجب کو حاکم شام مرا، ہلاک ہوا. یزید حاکم بنا. اس نے خط لکھا مروان کو کہ حسین ابن علی سے بیعت مانگو. سب نے لکھا ہے کہ مولا حسین نے بیعت سے منع کر دیا. جب جناب سید الشہداء بلایا نا اس نے دارالامارہ میں، تو اس وقت جناب سید الشہداء سے ملنے کے لیے جناب زینب آئی ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں نا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہر روز مولا کی زیارت کے لیے تشریف لاتی تھی. بی بی نے اپنے عقد میں شرط رکھی تھی، بابا آپ نے اپنے بھتیجے کا انتخاب کیا، مجھے رشتہ قبول ہے، لیکن بابا میری ایک شرط ہے. 2 شرائط رکھی، ہر روز میں حسین کی زیارت کے لیے گھر آؤں گی، اور دوسری شرط ہے بابا جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا تو میں بھائی کے ساتھ کربلا جاؤں گی. مولا نے فرمایا اے عبداللہ ابن جعفر طیار، میری بیٹی کی 2 شرائط ہیں. کہا چچا جان مجھے شرائط قبول ہیں. ہر روز جناب زینب مولا کی زیارت کے لیے تشریف لاتی. جب مولا جا رہے تھے نا